بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ایک ایڈوائس دے دیں کہ ہم اس دور میں کیا کریں۔ کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جیسا کہ رضوان بھائی نے بتایا کہ یہ ایک وہ وقت آ گیا ہے، دور حاضر میں سب سے زیادہ کام اس پہ کیا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور انہوں نے یہ ان کا ایک بیان مجھے یاد ہے کہ امام مہدی ان کا میرے اندازے کے مطابق اور میرے جو علم ہے اس کے مطابق وہ پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت دنیا میں موجود ہے۔ تو یہ بات کو بھی کہیں ان کو مطلب کم و بیش میرا خیال ہے کو 15-20 90s میں گئی تھی انہوں نے یہ بات، 15-20 سال یا اس سے بھی زیادہ غالباً یہ وقت ہو چلا ہے۔ تو ابھی اگر وہ دنیا میں موجود ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، تو پھر ہمارے پاس وقت کم ہے۔ اس کم وقت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنی اصلاح کیا کی ہے، کیونکہ آنے والا جو وقت ہے وہ بڑا ٹف ہے۔ ابھی جو پاکستان کے اکنومیکل حالات ہو گئے ہیں، ابھی سے لوگوں کی چیخیں نکلنی شروع ہو گئی ہیں۔ کیا صبر موجود ہے ہم میں؟ کیا ہم لوگوں کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنی شروع کر دی ہے؟ کیا ہم نیکیوں کو اس کی طرف بڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ یہ پروگرام کرنے کا، یہ محفلیں سجانے کا، یہ اپلوڈ کرنے کا، یہ ویوز لینے کا، اس کا مقصد یہ ہے کہ بات لوگوں تک پہنچے اور وہ بات ان کے دلوں میں اثر کرے، اور وہ اثر کا فائدہ تب ہوگا جب آپ کے اندر کوئی تبدیلی پیدا ہوگی۔ تو وہ ایک بات جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ابھی دیکھیں امام مہدی کا ذکر آئے گا تو پھر دجال کا ذکر بھی آئے گا۔ دجال جو ہے وہ دجل سے ہے، یہ اس سے پہلے کے جو سال ہے اس میں دجل جو ہے نا اور حقائق کو تبدیل کیا جائے گا۔ تبدیل کرنے کا مطلب ہے کہ کچھ سچ کے اندر کچھ جھوٹ کی ملاوٹ کر کے اس کو دجل، اس کا نام ہے دجل۔ جب جھوٹ میں سچ کو ہم ملا دیتے ہیں نا تو پھر اس کے اندر جو ہے نا وہ فریب اور وہ ایک دھوکہ دہی والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ دجال کی فورسز میں نہ جائیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو ایک کام چھوڑنا پڑے گا، وہ ہے جھوٹ۔ جھوٹ سے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ جھوٹ کی اس آج کل کے زمانے میں کافی اس کی جدید شکلیں آ چکی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ خود سے جھوٹ نہ بولیں، نہ جھوٹ کو پروموٹ کریں، آپ تصدیق کریں باتوں کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب غلطی ہو سکتی ہے سب سے، لیکن اب غلطی کو ایڈمٹ کریں۔ آپ نے کوئی پوسٹ شیئر کر دی آگے تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، آپ اس کو ایڈمٹ کر لیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے، یہ فیک لوگ پوسٹ لگا دیتے ہیں اور پھر اس کو ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے، ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ، تو آپ اس جھوٹ کا پھر حصہ بن رہے ہیں۔ جب آپ جھوٹ کا حصہ بن رہے ہیں نا تو پھر آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑے دعوے سے یہ بات کر رہا ہوں، آپ کے اندر آپ کا اورا ہی تبدیل ہو جائے گا باڈی کا، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی دجال کی فورسز میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے؟ ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور وہ جھوٹ بولی جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کو آسمانوں پر کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ اس روحانی دل کی بات، ایک تو فزیکل ہارٹ ہے آپ کے دل، روحانی کیفیت ہے، یہ ایک روحانی دل ہے جو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس میں آپ نے دعا کی تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رکھ دے، یا اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ایک اور دعا ملتی ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایکچول دلوں کو دیکھتے ہیں، اس دل میں نا وہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں۔ جب وہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے نا، ہمارے جو خیالات ہمارے اندر جو آتے ہیں نا یہ اس دل سے آتے ہیں۔ یہ ایک میکنزم ہے ایک روحانیت کا، آپ کے اندر جو خیالات کا ذخیرہ، خیالات آپ کو کہاں سے آتے ہیں؟ یہ اس دل کے اندر جتنی روحانیت اور جتنی روشنی ہوگی اتنے ہی پیور تھاٹس آئیں گے آپ کو۔ جب آپ جھوٹ کو پروموٹ کریں آپ کے دل میں، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ سیاہ نقطہ لگ رہا ہے، تو آپ کی جو خیالات جو آئیں گے، جدھر آپ نے جانا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے اندر وہ جو ہے نا وہ ملاوٹ آ جائے گی، ان خیالات میں پیور نہیں رہیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ پھر آٹومیٹیکلی آپ باطل کی طرف آپ کا جھکاؤ ہو جائے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے دل پہ کتنے سیاہ ڈاٹس لگ چکے ہیں۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ یا آپ کے بچے دجال اور اس کا حصہ نہ بنے، تو ایک چیز آپ کو یہ لکھ لینی چاہیے، اس کو پلے باندھ لیں کہ آپ کو سچائی اور سچ کا راستہ اپنانا ہے، حق کا راستہ اپنانا ہے۔
ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، آپ نے فرمایا کہ تم سچ بولو، سچ انسان کو نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی انسان کو جنت تک لے جاتی ہے۔ یعنی کہ جو ہم یہ بھی کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ اے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں۔ تو اللہ نے کس پر نعمتیں تمام کی ہیں؟ سورہ نساء میں اللہ نے اس کا جواب بھی دیا ہے کہ میں نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں نبیوں پر، وہ صدیقوں پر، وہ شہداء و صالحین، یعنی کہ دوسرے نمبر پر سچے لوگ۔ صدیق کون ہے؟ کہ جو سچ بولتے ہیں اور سے ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے اکارڈنگ ٹو حدیث، اور حتیٰ کہ اس کا پورا دل سفید ہو جاتا ہے، اس کو آسمانوں پہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ہم نماز میں یہ اللہ تعالیٰ سے 5 وقت مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے سچوں کے راستے پہ چلا مجھے۔ اور جب آپ نماز اگر 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں اور آپ جھوٹ، میں نہیں کہتا کہ ایک دن میں آپ چھوڑ دیں، آپ اس کی کوشش شروع کر دیں، جھوٹی پوسٹ فارورڈ نہ کریں، اگر فارورڈ ہو گئی ہے تو اس کو ڈیلیٹ کر دیں، جھوٹ کا حصہ نہ بنے۔ اور جو جھوٹ کو سنتے ہیں اور انلیجیٹیمیٹ کھاتے ہیں وہ فتنوں کا شکار ہوتے ہیں، حرام کھانے ٹھیک ہے نا۔ والے۔ اب جھوٹ کو سننا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ بہت سے ایسے ٹی وی ڈرامے سیریل کامیڈیز ایسے دیکھتے ہیں جس کو آپ کو پتہ سب جھوٹ ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں وہ بلیک ڈاٹس لگ رہے ہیں۔ اس زمانے میں اس سے بچنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ آج کل ہم جو اگر ٹی وی پہ فلم دیکھتے ہیں یا کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ ہمیں پتہ سب جھوٹ اور ہے۔ مذاق میں بھی چیزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ وہ مذاق جھوٹ ہی ہوتا ہے نا، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا وہ بھی غلط ہے۔ وہ کامیڈینز مذاق میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہا، حالانکہ وہ ہمیں پتہ اس نے نہیں کہا، لیکن ہم اس کا حصہ بن کے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے بڑی سخت وعید ہے، منع فرمایا اور رسول حدیث اللہ ہے صلی کہ اللہ علیہ مومن وسلم۔ کبھی مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی لیے نماز جو ہے نا وہ آپ کو سچائی کے راستے پر ڈالے گی تب جب آپ اس کی کوشش بھی کریں گے۔ ایک یہ کہ آپ نے خالی زبان سے کہہ دیا لیکن آپ کا دل جو ہے نا وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے جھوٹ کو چھوڑنا، تو پھر آپ کی نماز نل اینڈ وائڈ ہے۔ کیونکہ ایک حدیث یہ ہے، کیونکہ یہ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے نا، اس سبھی تو ہم آمین کہتے ہیں کہ اللہ دعا کو جب ریجیکٹ کرتا ہے نا، اس میں سے 3 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب انسان غافل دل کے ساتھ دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دعا اس کی ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ بات اللہ سے کر رہے ہیں، ذہن آپ کا کہیں اور ہے، یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو گستاخی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب آپ نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، اور آپ اللہ سے سچائی کا راستہ مانگ رہے ہیں۔ جب سچائی کا راستہ مانگ رہے ہیں وہ حق کا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو حق کا راستے میں آپ، اس لیے میں نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ پھر قدرت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگر حق اور باطل کی جنگ میں آپ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہیں تو قدرت کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کسی پلے گراؤنڈ میں تھے یا مسجد میں تھے، وہ مسجد میں آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر دے ماری جائیں گی۔ اس لیے اس زمانہ آخرت میں اسی لیے تو تھوڑے سے عمل پہ زیادہ اجر ہے، وہ تھوڑا سا عمل کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ یہ خالی اگر آپ مسجدوں میں بیٹھ کر نماز عبادت کرتے رہے اور جھوٹ کو نہ چھوڑیں، اس کا مطلب ہے آپ کی عبادات کا آپ کی روح کے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا۔ دیر از سم تھنگ رانگ، کہیں پہ کوئی فلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم نے حاجی اور نمازی اور اذانوں والے اور یہ جو تراویحوں والے تو اتنے زیادہ پروڈیوس کر دیے ہیں، لیکن ہمارا کرپشن میں نمبر دیکھیں، جوڈیشری میں ہمارا نمبر دیکھیں، ہم تو سینکڑوں کراس کر گئے ہوئے ہیں، اور ہم ہمارے حج میں اور کریکٹر ہمارے ہم نمبر 1 نمبر 2 ہوتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ اس کی ہم نے وجہ کریکٹر بلڈنگ پہ کام نہیں اس کیا کا نا۔ مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ کوئی گراس روٹ لیول پہ کوئی ایسی مسٹیک ہو رہی ہے کہ ہمارا اتنا خوبصورت جو ریلیجن ہے اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پا، ہم عبادات کا ہماری روح پہ کوئی اثر، ہمارے اخلاقیات پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ جسمانی عبادت ہو رہی ہے، روحانی عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ اب روحانی جو عبادت ہے، جب میں نے یہ کہا کہ یہ میسیجز ہیں جو آپ کا جو دل ہے نا، جو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اس کو آپ نے پیور کرنا ہے۔ یہ ہے عبادت کا مقصد، ٹھیک ہے۔ ہر عبادت کا ایک ریزلٹنٹ ہے، ایک آؤٹ پٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے اللہ نے کہا روزے میں نے اس لیے فرض کر دیے گئے، تم پہ پہلی امتوں پہ بھی کیے تھے، یہ ایک پروسیجر چلا آ رہا ہے، لعلکم تتقون۔ ریکوائرڈ کیا ہے اللہ کو؟ لعلکم تتقون۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، تقوی آؤٹ پٹ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور تقوی ایک روحانی کیفیت کا نام ہے۔ اب جو تقوی ہے نا، اب اسی کو ریلیٹ کرتا ہوں میں جھوٹ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جو جھوٹ نہیں بول سکتا اس کو روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ کبھی بیشی الفاظ میرے معاف فرمائے، تو گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جھوٹ کے اوپر روزے کو نل اینڈ وائڈ کر دیا ہے، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کہہ سکتے تھے کہ چلو کو گریس مارکس مل جائیں گے، یہ ہو جائے گا، نہیں، اب نل اینڈ وائڈ، ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا جو جھوٹ نہیں چھوڑ سکتا اس کو بھوکا پیاسا، پھر اللہ کو اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جو آؤٹ پٹ وہ تھی نا،
وہ کیونکہ وہ بلیک ڈاٹ لگ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث ہمیں ملتی ہے, سوری I'm interrupting, بڑی خطرناک چیز ہے, لوگوں کو سمجھنی پڑے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا تھا نا کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اسے بات کرنا چھوڑ دیتے تھے, یعنی کہ اور اس وقت تک اس سے بات نہیں کرتے تھے جب تک ان کو پتہ نہیں, یقین نہیں ہو جاتا کہ اس نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا. ماشاء اللہ کتنی خوبصورت بات بتائی ہے. صلاۃ والسلام علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں, برکتوں کا نزول ہو, جنہوں نے اتنی خوبصورت رہنمائی ہمارے لیے فرمائی. ہمارے لیے ہمارے ماں باپ سے زیادہ سنسیئر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں ہر چیز کلیئر کٹ بتا دی کہ قبر میں کیا ہونا ہے, آخرت میں کیا ہونا ہے, یہ کر کے آنا, یہ مت کر کے آنا ہے, یہ چیز کا تمہیں فائدہ ہوگا, اس کا نہیں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا, کہ ہر چیز پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر چیز کی میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے. ٹھیک ہے, اب رمضان آنے والا ہے. آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ امام مہدی آنے والے ہیں, تو اس رمضان میں آپ کو یہ ہاتھ جوڑ کر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ رمضان کے اندر میری ایک نصیحت ہے کہ آپ نے کم از کم جھوٹ کو آپ ترک کر دیں. ٹھیک ہے, ورنہ آپ کے روزے رکھنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جھوٹ کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ دیکھنا بھی نہیں ہے, جھوٹ کو سننا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, سننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو آرٹیفیشل ڈرامے, فلمیں, کامیڈی اور یہ جھوٹے میسیجز جو فارورڈ ہوتے ہیں, جھوٹے میسیجز منسوخ کر کے لوگوں کے ساتھ, یہ ساری چیزیں آپ نے ترک کرنی ہے. یہ مشکل کام ہے, اس کو ابھی سے آپ اس کے اوپر کوشش کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جو آپ ٹائم کسی فلم کو, ہالی ووڈ کو, بالی ووڈ کو دیتے ہیں, جو کوئی انفارمیشن ہے, ڈاکومنٹری ہے, وہ آپ دیکھیں. ٹھیک ہے, یا کوئی تاریخ کی کوئی فلم ہے جس سے آپ کو کوئی سبق مل رہا ہے, جو آپ کے کسی آخرت میں کام آ سکتی ہے, دنیا کی کسی چیز میں کام آ سکتی ہے, اس چیز کو آپ دیکھ لیں. لیکن جس میں اندر صرف انٹرٹینمنٹ ہے اور وہ جھوٹ پر مبنی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر آپ اس کے اندر جائیں گے تو ایونچولی آپ فال کریں گے دجال کے اس رجیم کے اندر, جو آپ کو وہ لے جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی, کیونکہ آپ کے پاس وہ انرجیز ہی نہیں ہوں گی جو آپ کو بچا سکے. آپ کا دل ہی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا, وہ جب آپ اب اگر آپ نے جو رمضان ہے نا, یہ آپ سمجھیں کہ ایک لاسٹ موقع ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ علیہ السلام نے 3 سٹیپس تھے, اس پہ آپ نے قدم رکھا, آپ نے کہا آمین, پھر کہا آمین, پھر کہا آمین. تو صحابہ نے پوچھا آپ علیہ السلام نے یہ اس سے پہلے تو ایسا کچھ نہیں کیا. آپ نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے تھے, انہوں نے یہ بدعا دی ہے کہ جب کوئی رمضان کو پائے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو ہلاک ہو جائے وہ شخص. تو میں نے کہا آمین. اب آپ کے بعد تو رمضان کس پہ فرض ہے؟ امت مسلمہ کے. امت مسلمہ کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے بدعا کی اور آپ علیہ السلام نے اس پہ آمین کہا, اس کے لیے جو روزوں کو پائے اور روزوں کو ضائع کر دے. ضائع کرنے میں ایک حدیث میں نے آپ کو یہ بتائی کہ جھوٹ نہ چھوڑے, یعنی کہ جھوٹ اگر آپ اس رمضان میں نہیں ترک کریں گے, کوشش ضرور کرنی ہے آپ نے, باقی اللہ جو کامیابی ہے وہ اللہ نے دینی ہے. کوشش, نیت کم از کم یہ ضرور کر لیں, نیت کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے, اللہ پاک میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ میں آپ جھوٹ آج سے چھوڑ دوں گا یا چھوڑ دوں گی, تو آج کے بعد میری آپ مدد فرمائیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ. تو اس رمضان میں اگر آپ کے روزے قبول نہ ہوئے, آگے ٹائم تھوڑا ہے, جو ہم نے ابھی جو پیچھے ڈسکشن کا لب لباب یہ ہے کہ ٹائم تھوڑا ہے. یہ رمضان آپ کے پاس ایک قیمتی 30 دن یا 29 دن گنتی کے دن ہے. آپ نے جو ٹائم آپ فلموں کو دیتے ہیں, ٹی ویز کو دیتے ہیں, یوٹیوب کو دیتے ہیں, وہ صرف آپ نے قرآن کو دینا. ہم قرآن کھولیں, اس کا ترجمہ بھی پڑھیں, تراویح کا اہتمام کریں, یا آپ نہیں جا سکتے گھر میں پڑھیں اور اس کو ترجمے سے سمجھیں کہ اللہ پاک کا میسج کم از کم ایک خلاصہ ہے قرآن یہ سمجھ لیں. 30 دنوں کے اندر 30 سپارے مکمل کریں. قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میسج کیا دیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کے اندر روحانیت آئے گی, کیونکہ اس میں ایک نور ہے, ایک ہدایت ہے. جو نور ہے وہ ایک روشنی ہے, وہ روشنی آپ کو روحانیت کی طرف لے جائے گی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس رمضان میں تقویٰ کو اچیو نہ کر سکے اور آپ کا ذہن کھانے پینے میں رہا کہ سحری میں نے ادھر کرنی ہے, افطاری میں نے ادھر کرنی ہے, اور یہ میں نے ادھر جانا ہے, میں نے شاپنگ کرنی ہے, ساری شاپنگ آپ ابھی کر لیں. ہر چیز رمضان کو آپ ضائع مت کریں. ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس میں رمضان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ نے تقویٰ کو اچیو کرنا ہے. ہر عبادت کا ایک آؤٹ پٹ ہے. ٹھیک ہے, نماز کی بھی ایک آؤٹ پٹ ہے. نماز روکتی ہے فحاشی سے اور برے کاموں سے, یہ اللہ نے اس کا رزلٹ بتا دیا. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور فحاشی اور برے کام آپ نہیں رک پا رہے ہیں گناہوں سے, اور آپ کا ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا, وہ جسمانی نماز ہے, روحانی نماز نہیں ہے. صرف ایک ایکسرسائز کر کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. اگر آپ روزے رکھ رہے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ میں آپ کو تقویٰ نہیں مل رہا, آپ جھوٹ نہیں چھوڑ رہے, اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کر رہے, جسمانی روزہ ہے, روحانی روزہ نہیں ہے, زبان کی حفاظت نہیں کر رہے, گالی نہیں چھوڑ رہے, فحاشی نہیں چھوڑ رہے, گفتگو نہیں چھوڑ رہے, ٹھیک ہے, تو پھر وہ صرف ایک بھوک اور پیاس کے علاوہ
آپ کو کچھ نہیں مل رہا. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. جزاک اللہ خیر. ہمیں اجازت دیں.